دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنی زمینداری کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے پیسے کا روب دکھایا، جنہوں نے اپنی شہرت کا روب دکھایا، لیکن سب ہلاک ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، کوئی نہیں بچا، ان کا نام اور نشان تک باقی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ایسے بھی بہت لوگ آئے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو راضی کیا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور پھر بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ ان کا ذکر، ان کا چرچا قیامت تک باقی رہے گا، اور لوگ انہیں قیامت تک ان کا نام لیتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو حضور کی باتیں کرتا ہے، جو حضور کی محفلیں سجاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمانے والوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور ان کا نام، ان کا نشان باقی رہتا ہے۔ ہاں، فرعون یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ فرعون یہ کون تھا؟ بھائی فرعون ایک عام مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ اصل میں یہ چالاک بہت تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو چکا تھا، قرضے میں اتنا زیادہ یہ ڈوب چکا تھا کہ یہ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتا تھا کہ تاکہ اسے لوگ جانیں کہ یہ گھر میں موجود نہیں ہے، اور ہوتا گھر میں ہی تھا لیکن دروازے اس کے کھلے رہتے تھے۔ فرعون اتنا زیادہ قرض دار ہو چکا تھا کہ قرض دار آتے تو اس کے پاس قرضے کے لیے، نپٹانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن یہ گھر سے بھاگ گیا، بھاگا تو راستے میں اس کا ایک دوست اسے مل گیا، دوست ملا، دونوں میں بات چیت ہوئی، کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو بھاگ کر آیا ہوں، مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم بھی روزی کی تلاش میں ہیں، اور ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ کہا چلو دونوں لوگ مل کے چلتے ہیں کہیں۔ راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ تربوزوں کا ایک کھیت تھا، وہاں پر اس کا مالک وہ تربوز جو ہوتے ہیں وہ توڑوا رہا تھا۔ تو یہ ان دونوں کو بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، یہ اسی کھیت میں چلے گئے۔ جانے کے بعد اس کے مالک سے کہا کہ بابا جی اگر آپ چاہیں تو ہمیں تربوز دے دیں، کیونکہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور ہم تربوز کھانا چاہتے ہیں، اگر ہم تربوز کھا لیں گے تو ہماری بھوک مٹ جائے گی۔ کھیت کے مالک نے ان کو تربوز دے دیے، انہوں نے پیٹ بھر کے تربوز کھائے۔ تو اس نے جب انہوں نے تربوز کھا لیے تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ جو ہے بس ایسے ہی راستے سے گزر رہے تھے، آپ کا کھیت دیکھ لیا، ہمیں کیا ہے، ہم مزدور انسان ہیں، مزدوری کر لیتے ہیں ادھر ادھر، جہاں ہمیں پیسے ملتے ہیں وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہماری مزدوری کرو گے، ہمارے کھیت میں کام کرو گے؟ تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں بس منڈی لے جا کے، بازار لے جا کے ان تربوزوں کو بیچنا ہے۔ کہا بس اتنا سا کام کر لیں گے۔ اب یہ دونوں لوگ کام پر لگ گئے۔ کیا کرتے کہ جب تربوز ٹوٹتے تھے ان کو کسی چیز میں بھرتے تھے اور بازار لے جا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ اب ایک دن یہ جو فرعون تھا ایک دن کہنے لگا مالک سے کہ مالک ایک کام آپ یہ کریں کہ جو ہم تربوز رکھتے ہیں نا، کاٹ کر بیچتے ہیں، اس سے بہتر یہ رہے گا کہ ہم تربوز کو ایسے ہی بغیر کاٹے بیچیں، پیس کے حساب سے بیچیں۔ تو اس نے کہا یہ بھی تمہارا آئیڈیا صحیح ہے، دیکھو ایسے بیچ کر۔ جب اس طریقے سے اس نے کہہ دیا تو اب یہ بازار لے جاتا اور کاٹ کر ہی بیچتا تھا، لیکن مالک جو اس کا تھا اس کو جو ہے ایک پیس کے حساب سے پیسے دیتا تھا۔ اس طریقے اس نے پیسے جمع کر لیے۔ ایک دن اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ قبرستان میں نوکر کی ضرورت ہے، قبرستان میں ایک رکھوالی کرنے والے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ آ جائے اور قبرستان کی نوکری لے لے۔ تو دونوں میں صلاح ہوئی، اس میں فرعون میں اور اس کا دوست جو تھا، دونوں میں صلاح مشورہ ہوا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار قبرستان کی نوکری ہے، تو فرعون بولا کہ نہیں نہیں، قبرستان کی ہو تو کیا ہوا، تم بس دیکھتے رہو۔ یہ گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا کہ تم قبرستان کی نوکری کرو گے، کہاں سے آؤ؟ کہا حضور میں آیا تو ہوں بہت دور سے، لیکن بس کام کی تلاش میں ہوں، کام نہیں مل رہا تھا، آپ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ قبرستان میں نوکری ہے، تو خالی اگر ہے تو مجھے دے دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، قبرستان کی نوکری کر لو گے؟ کہا کر لوں گا۔ کہا تنخواہ؟ کہا اتنی اتنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔
اب قبرستان میں یہ لگ گیا. قبرستان میں جب یہ کچھ دن اس سے گزر گئے تو اس نے پھر کیا کیا کہ قبرستان میں جو بھی مردہ دفن ہونے کے لیے آتا یہ کہتا ہے کہ بھائی قبرستان میں جو بھی مردہ دفن ہوگا بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ ایک سکہ سونے کا پہلے جمع کرے گا پھر اپنے مردے کو یہاں دفن کرے گا. لوگوں نے مان لیا کہ بھائی ضرور یہ بادشاہ کی طرف سے لگایا گیا ہے تو بادشاہ نے ضرور ایسا کوئی اعلان کیا ہوگا, چلو بھائی ایک سونے کا سکہ دے دیتے ہیں. جو بھی آتا ایک سونے کا سکہ دیتا. اور مٹی تو ہوتی رہتی تھی, اتنا بڑا شہر, مٹی ہوتی رہتی تھی, لوگ مرتے رہتے تھے, قبرستان میں آتے یہ ایک سونے کا سکہ لیتا. اس طریقے سے اس نے کافی رقم جمع کر لی. ابھی یہی چل رہا تھا معاملہ کہ ابھی جو ہے ایک بیماری جو ہے پھیل گئی, وہ اس میں جو ہے لوگوں پر چیچک وغیرہ کے داغ ہونے لگے, اس سے لوگ مرتے گئے, کافی موتیں ہوئی. تو جب کافی جنازے جب قبرستان میں آئے تو اس نے قبرستان میں کسی کو گھسنے نہیں دیا اور دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ بھئی بادشاہ کا حکم ہے, یہ بادشاہ کا اعلان ہے کہ جو بھی چیچک سے مرا ہے, اس بیماری کے تحت مرا ہے, تو 2 سکے سونے کے پہلے جمع کرے گا پھر اپنے مردے کو یہاں دفن کرے گا. لوگوں نے مان لیا کہ بھئی بات ٹھیک ہے, اگر بادشاہ نے کہا ہے تو بھئی کرنا ہوگا. 2 سکے جو بھی آتا 2 سکے سونے کے دیتا ہو پھر اپنے مردے کو دفن کرتا. اس حساب سے اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا. جب کافی پیسہ جمع ہو گیا تو سارا پیسہ